اس حوالے سے آپ کو مزید اپڈیٹ کریں کہ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں ساحل پر فائرنگ کے واقعے میں ہلاک افراد کی تعداد 15 ہو گئی۔ 2 پولیس اہلکاروں سمیت 40 افراد زخمی ہوئے۔ پولیس کے مطابق حملے میں ملوث افراد باپ اور بیٹا تھے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آسٹریلیا سے نمائندہ سنو نیوز ارسلان جاوید۔ جی ارسلان، بتائیے گا کہاں تک پہنچی یہ تحقیقات اور حملہ آوروں سے متعلق مزید کیا معلومات سامنے آئی ہیں، اور یہ بھی بتائیے گا کہ کہا جا رہا ہے کہ حملہ آور کے داعش سے رابطے کے سلسلے میں 6 سال پہلے بھی اس سے یہ پوچھ گچھ کی گئی تھی، اس کے باوجود اس حملہ آور کی مسلسل نگرانی کیوں نہ رکھی جا سکی، اور اتنا بڑا یہ سیکیورٹی گیپ آخر پیدا کیسے ہوا؟ بالکل جی، بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا سڈنی کے اندر، اور خاص کر آسٹریلوی تاریخ کا دوسرا بڑا یہ واقعہ ہے۔ اور جہاں تک ابھی تک کی تحقیقات ہیں، ابتدائی تحقیقات کے مطابق جو ہے اس پورے واقعے میں صرف 2 باپ بیٹا ہی ملوث ہیں، جبکہ کوئی تیسرے فرد کی یا تیسری قوت کی کوئی جو ہے ابھی تک اس کے اندر انوالومنٹ نظر نہیں آئی۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ باپ بیٹا جو 54 سالہ باپ تھا ساجد اکرام، وہ بھی اس جب یہ حادثہ ہوا تو وہاں پر پولیس کے ساتھ کراس فائرنگ میں وہیں موقع پر مارا گیا، جبکہ بیٹا اس وقت زخمی حالت میں ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ خطرے کی صورتحال سے باہر ہے۔ تو جیسے ہی جو ہے وہ بہتری کی طرف ہوگا تو پولیس اس سے بھی تحقیقات کرے گی کہ آیا اس کے پیچھے کیا محرکات تھے اور کیا یہ انسیڈنٹ جو ہے وہ کیوں ہوا، کیونکہ اس سے پہلے 2019 میں جو ساجد اکرم ہیں وہ پولیس کے ریڈار پر آئے تھے، جو ایجنسی ہے آسٹریلیا کی، آسٹریلین سیکیورٹی ایجنسی آرگنائزیشن، اس نے تحقیقات کی تھی، لیکن اس کے بعد اس کے اوپر اس طرح سے نظر جو ہے وہ نہیں رکھی جا سکی، یا اس طرح سے جس طرح دیگر کوئی واچ ڈاگ کی طرح ایک پراپر ایک نیٹ ورک کے ذریعے ان تمام لوگوں پر حرکت پر نظر رکھی جاتی ہے۔ ایون کہ جو ان کے ہمسائے ہیں ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے مسلسل ان کو دیکھا ہے، بڑا کوائٹ رہتے تھے اور کوئی آنا جانا ان کے گھر میں کوئی ایسا تھا نہیں۔ یہ صرف 3 لوگ ہیں، ایک ان کی والدہ ہیں، اور والدہ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس واقعے سے پہلے مسلسل اس کا بیٹا اس کے ساتھ رابطے میں تھا، اور وہ یہ بتا رہا تھا کہ جیروس بے، جو کہ سڈنی سے تقریباً 2 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے، وہاں پر وہ موجود ہے اپنے والد کے ساتھ، اور وہاں پر اسکوبا ڈائیونگ بھی اس نے کی ہے، اور ابھی کچھ دیر میں کھانا کھانے کے بعد گھر واپس لوٹ آئیں گے۔ لیکن جیسے ہی اس فون کال کو بند کیا، اس کے بعد ٹی وی کے اوپر یہ خبر سامنے آئی جو اس کے لیے بھی یقیناً شاکنگ تھی، کیونکہ آج تک اس نے بھی کوئی ایسی نقل و حرکت دیکھی نہیں تھی کہ وہ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے۔ وہیں اگر اسلحے کی بات کریں، خاص کر کیونکہ آسٹریلیا ایک 1996 میں سب سے بڑی میس شوٹنگ یہاں پر ہوئی تھی تسمانیہ کے اندر، جس میں 35 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس کے بعد آسٹریلیا نے فائرز ایکٹ جو ہے وہ متعارف کروایا، جس کے سلسلے میں آسٹریلیا نے اسلحے پر مکمل پابندی لگاتی تھی، لیکن اس کے پاس اسلحہ صرف اس لیے موجود تھا کیونکہ یہ ہنٹنگ کلب، یہاں پر جو گن کلب ہے اس کا یہ ممبر تھا، اور اس کی وجہ سے اس کے بعد جو ہنٹنگ سے ریلیٹڈ فائر آرمز تھے وہ اس کے پاس موجود تھے، اور اسی فائر آرمز کا استعمال کرتے ہوئے ان ہنوکا فیسٹیول، جو کہ سڈنی کا ایک بڑا مشہور بیچ ہے اور خاص کر نیو ایئر اور کرسمس کے دنوں میں بہت جو ہے وہ مشہور اور خاص کر بزی رہتا ہے۔ اس کی ریزن یہ بتائی جاتی ہے، اور یہ ہے کہ کیونکہ آسٹریلیا واحد پوری دنیا کا ملک ہے کہ جہاں پر کرسمس جو ہے وہ سمر میں جی آتی ہے، اور جتنا بھی یورپ اور ویسٹرن کنٹریز ہیں سمر کو لائک کرتے ہیں، تو اس لیے بڑی تعداد میں یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ تو آسٹریلیا کا اتنا مشہور بیچ، جی اور وہاں پر جب ہنوکا فیسٹیول جو کہ جوش کا ایک فیسٹیول ہے وہ جاری تھا، اور وہاں پر ان دونوں باپ فیسٹیول بیٹا جاری نے تھا، جو ٹھیک ہے۔ ارسلان یہ بھی بتائے گا کہ حملہ آور کی اگر پاسٹ کی بات کر لی جائے تو ہم نے دیکھا کہ وہ اسٹوڈنٹ ویزا پر آیا اور بعد میں اس نے شہریت حاصل کر لی، تو ایسے میں جو آسٹریلیا کی امیگریشن اسکریننگ سسٹم ہے یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ویزا اور شہریت کے قوانین مزید سخت کیے جائیں گے؟ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو آسٹریلوی وزیر اعظم ہیں انہوں نے اسلحے کی فروخت کے قوانین سخت کرنے کا بھی عندیہ دے دیا ہے۔ بالکل جی، حال ہی میں کچھ واقعات جو ہے وہ ہوئے تھے جس میں خاص کر جو یہ چاقو کا استعمال ہے وہ اس سے بھی کاروائیاں ہو رہی تھیں، اور حال ہی میں آسٹریلیا نے اس پر بھی پابندی عائد کی تھی۔ اسلحے پر پہلے سے پابندی عائد تھی، لیکن یہ جو فائر آرم سے ریلیٹڈ ایکٹ تھا اس میں خاص کر جن لوگوں کے پاس لائسنس تھے اس کو بھی ریویو کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور وہیں جہاں تک بات آپ نے کی امیگریشن سسٹم کی، تو اس میں پہلے ہی بہت ساری سختیاں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں، اور اسٹوڈنٹ ویزا ایک واحد روٹ ہے کہ کوئی بھی اگر کوئی فارنر اوورسیز جو ہے وہ آسٹریلیا میں آتا ہے تو وہ اسٹوڈنٹ ویزے پر ہی آتا ہے، اور اس کا ایک پراپر روٹ میپ ہے کہ اس نے اسٹوڈنٹ ویزا کے بعد یہاں پر جو ہے وہ ٹیمپریری ریزیڈنس اسے ملتی ہے، اور اگر وہ پوائنٹس پورے کر لیتا ہے اور جو متعلقہ اسٹڈی اس نے کی ہے اس میں وہ اسی فیلڈ کے اندر رہ کر جاب کرتا
کرتا ہے تو اس کے اندر اس کو شہریت مل جاتی ہے. تو یہ ایک طریقہ کار جو ایک پہلے سے واضح ہے، لیکن اب اس میں مزید سختیاں کی جا رہی ہیں. اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ ویزا پر لوگ یہاں پر جب آتے تھے تو یہاں سے واپس نہیں جاتے تھے، اس ویزا کو اسٹوڈنٹ ویزا یا دیگر ویزا میں کنورٹ کروا کر یہاں پر سٹے رکھ لیتے تھے. لیکن اب اس میں بھی انہوں نے تبدیلیاں حال ہی میں جولائی میں کی تھیں کہ آپ جو اسٹوڈنٹ ویزا ہے اس پر ہی آ سکتے ہیں. وزٹ ویزا پر اگر آپ آتے ہیں تو وہ 90 روز کا اگر ویزا ہے تو آپ کو واپس ہی جانا پڑے گا. اسی طرح بزنس ویزا ہے، اس میں بھی آپ کو واپس ہی جانا پڑتا ہے. تو اس طرح کی سختیاں جو ہیں وہ پہلے ہی سے کی جا رہی تھیں، اور وہیں اپوزیشن کی طرف سے پہلے ہی بہت زیادہ پریشر کیا جا رہا ہے، پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ مزید قوانین سخت کیے جائیں. جس طرح یو کے میں اقدامات کیے جا رہے ہیں یا امریکہ میں جس طرح سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، وہی اسی طرح کے اقدامات کے لیے آسٹریلین گورنمنٹ کو بھی پریشرائز کیا گیا. اس حوالے سے ہم نے دیکھا ریسنٹ جو الیکشن ہوئے، اس الیکشن میں بھی جو اپوزیشن تھی اس کی ساری کمپین امیگریشن کے انگیز تھی، اور اس کا یہ نقصان اٹھانا پڑا ان کو کہ ان کو پہلے سے بھی کم سیٹیں ملی. اور یہی ریزن تھی کیونکہ آسٹریلیا کے اندر جو ہے امیگریشن ہی، آسٹریلیا کی اگر پوری آبادی کو دیکھا جائے تو مور دین 70% لوگ امیگرینٹس ہیں. تو جب امیگریشن کے خلاف بات آتی ہے، جب ووٹنگ کی بات آتی ہے، تو وہ امیگریشن جو ہے ہمیشہ جو ان کے حق میں پالیسیز بناتے ہیں ان کو ووٹ دیتے ہیں. جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ اسی لیے یہاں پر ہے کہ وہ امیگریشن میں اور ملٹی کلچرزم کو سپورٹ کرتی ہے. تو ملٹی کلچرزم کو لے کر آلریڈی یہاں پر بہت زیادہ آسٹریلین گورنمنٹ کو جو ہے وہ یہاں پر تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس واقعے کے بعد یقیناً اپوزیشن کو ایک بار پھر موقع ملے گا کہ وہ جو امیگریشن کی پالیسیز ہیں ان کو مزید سخت کرتے ہوئے، خاص کر جو مسلم ممالک جو ہیں ان کے حوالے سے خاصا جو ایک یہاں ون نیشن پارٹی ہے ان کی سینٹر کی طرف سے حال ہی میں جو سینٹ کے اندر بھی ایک ہنگامہ کھڑا کیا گیا. تو اس ساری سچویشن میں خاص کر جب یہ اسرائیلی اور فلسطینی غزہ جو معاہدہ ہوا، اس معاہدے کے بعد بھی اسی سینٹر کی طرف سے یہ ایک جو موشن ہے وہ بھی پٹ کی گئی تھی کہ جو فلسطینی ارسلان جاوید ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے آسٹریلیا سے. آپ کا بہت شکریہ.